وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی ایمان افروز یہ بیانات آ رہے ہیں۔ اوپر ہمارے محترم بھائی الیاس صاحب نے بڑا پیارا کلپ لگایا ہے، پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تو بہت ہی علمی کلپ بار بار ڈالے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے معراج الدین صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ان پر تبصرے کیے ہیں، ان کو مزید کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ایک بات، ان دو باتیں جو آپ نے اس کلپ میں بیان کی ہیں معراج الدین بھائی، میں تھوڑی سی مزید ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے، ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، دل کے خیالات اور ارادے وسوسوں کو جاننے والا ہے، لہذا اس سے کیسے چھپو گے؟ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، جہاں یعنی ڈر کی بات ہے، خوف کی بات ہے، ہر وقت چوکنے رہنے کی بات ہے، وہاں اسی کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری بھی چھپی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ مالک ہمارے ارادوں سے واقف ہے، اگرچہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے وسائل کم ہے، علم کی بھی کمزوری کا احساس ہے، اور ہر لحاظ سے آج کی دنیا کے اندر ہماری جو آواز ہے وہ سہمی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے شور و غل کے اندر گم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ اطمینان ہے کہ ہمارا مالک ہمارے ارادوں سے جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ دیکھو ان کے ارادے، دیکھو کمزور صحیح، کم تعداد صحیح، لیکن ان کے ارادے دیکھو، یہ پوری دنیا کے اندر شرک اور کفر کا کلا کما کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہر طاغوت کے منہ پر تھوکتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، اس کو للکارتے ہیں ہر طاغوت کو، اور نہ کسی کی تعداد کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی کی بڑے منصب سے محروم ہیں، نہ کسی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، نہ کسی کی علمی ڈگریوں سے مرعوب ہوتے ہیں، نہ ان کے مدرسوں سے مرعوب ہوتے ہیں، یہ تو مرعوب ہیں تو صرف مالک کی وقار اور مالک کی عزت سے مرعوب ہیں، کہ وہ اس کا جو ایک رحم اور کرم ہے جو ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ اپنے علم کے لحاظ سے مالک پوری کائنات کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک جگہ سے ہر چیز کو ہر وقت ہر لمحے جانتا ہے، ہر چیز کو۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ مالک چونکہ بہت قدردان ہے، تو جو نیکی کا ارادہ بھی کر لے تو مالک اس پر ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب عمل اس پر کرے تو پھر پوری کی پوری 10 سے لے کر 700 اور اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، اور کسی وجہ سے یعنی بشریت کی کمزوری کی وجہ سے، یا جس میں ہمارا کوئی اپنا قصور نہ ہو، یعنی اس کی وجہ سے اگر وہ عمل نہیں بھی ہو پاتا تو مالک اس پر بھی قادر ہے کہ پورا کا پورا اجر عطا فرما دے۔ تو لہٰذا ہم پوری طرح ہر شرک سے نہ صرف بیزار ہیں، بلکہ ان کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اپنی جان مار اور آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا زمین کے اوپر نہ یہودیت رہے گی، نہ عیسائیت رہے گی، نہ ہندوازم ہوگا، نہ سکھ ہوں گے، نہ دہریے ہوں گے، نہ قادیانی ہوں گے، نہ شیعہ ہوں گے، نہ بریلوی ہوں گے، نہ دیوبندی ہوں گے، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ حنیفی، سارے ملیا میٹ کر دیے جائیں گے۔ یہ اپنی موت مریں گے، یا اس کے بعد آخری مار کا اگر آ گیا تو اس کے بعد مومنوں کے ہاتھوں ان کی وہ تباہی اور وہ درگت ان کی بنے گی کہ پتھر اور شجر پکارے گا کہ اللہ کے بندے ادھر آ، یہ چھپا بے ایمان، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس طرح ان کا سب کا جو ہے کلا کما کیا جائے گا، اور یہ دنیا میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا، اور مرنے کے ساتھ جو ان کو آگ لگنے والی ہے، اور آخرت کے عذاب کا تو تصور کر کے بھی عقل حیران ہے کہ یہ انسان کیسے وہ برداشت کریں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا سخت ترین اگر کوئی عذاب دنیا میں کسی بندے نے کسی کو دیا ہے، یا سخت ترین کوئی جیل بنائی گئی ہے، یہاں انسانوں کو عذاب دینے کے لیے شکنجے بنائے گئے ہیں، عقوبت خانے بنائے گئے ہیں، تو یقین کیجئے یہ تو جہنم کے مقابلے میں، جس طرح آپ سمجھیں کہ پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے، یہ والا معاملہ ہے بھائی۔ وہاں تو ایسا کمر توڑ معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی لیے ہم بار بار ان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو ڈر جاؤ اللہ سے، شرک کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف۔ اور خاص کر یہ جو توحید کے نام پر اٹھے تھے، تم تو ایمان کے نام پر اٹھے تھے۔ یہ جو دعوت آخری دور کے اندر اس کی بنیاد بنی ہے، سورہ الحجرات کی وہ آیت کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ بریکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کو بند کر دیا ہے، باقی سارے آؤٹ ہیں۔ بریکٹ کے اندر جو مومن ہے صرف یہ ہے مومن ہے، باقی مالک فرماتا کوئی مومن نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ کوئی مومن نہیں، بلکہ فرمایا جھوٹے ہیں، باقی سارے جھوٹے ہیں۔
مومن صرف یہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر ایمان یہ ہے کہ مالک نے جو بات کہہ دی ہے وہ حق ہے، حق ہے، اس کائنات کا اکیلا بنانے والا ہے اور اکیلا چلانے والا ہے، وہ اکیلا فرما روا ہے، حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ ہے جس کو پکارا جائے، اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کی جائے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے غریبوں مسکینوں کو کھلایا جائے۔ دیکھیے وہ خود نہیں کھاتا ہے، وہ نہ پیتا ہے، وہ کتنا احسان کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر، کہ مالک فرماتا ہے تم میرے ان بندوں کو کھلاؤ پلاؤ اور میرا ہی دیا ہوا ہے، اور اس کا بھی میں تمہیں اجر دوں گا۔ اور جو میرے کسی مومن بندے کی کوئی دنیاوی مشکل حل کرنے میں لگا رہتا، مالک فرماتا ہے میں اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو میں حل کروں گا، اس کے درجات کو بلند کروں گا۔ کتنا مالک خیر خواہ اپنے بندوں کا۔ ایسے مالک کو چھوڑ کر ان ہڈیوں اور ان لکڑی کی بنی مورتیوں اور لوہے کی بنی سلیب اور ان چیزوں کو پوجا جائے، ان قبروں کو، ان آستانوں کو، ان مزاروں کو، گنبدوں کو، ان کے سامنے جھکا جائے، عقیدت سے ان کی طرف دیکھا جائے، بادشاہوں کے سامنے۔ کہتے ہیں عقیدت سے بادشاہ کے سامنے اگر تکریم کے لیے جھک دیا جائے تو یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ مرو گے تو پتہ چلے گا شرک کہاں سے آ گیا۔ یہ شرک کہاں سے آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ دماغوں میں ہوتا ہے، خون میں ہوتا ہے، اور خیالات میں ہوتا ہے، نظریات میں ہوتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تو جھکا جب غیر کے آگے، تن تیرا نہ من، ختم ہوگی تیری سٹوری، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تم جھکو۔ اور دوسری بات جو آپ نے بتائی ہے کہ دیکھیے انبیاء صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ انبیاء نے صبر کیا ہے، اور کیونکہ امتحان ہی صبر اور شکر کا امتحان ہے۔ اور کتنا سادہ ہے دیکھا جائے تو، خوشی خوشحالی آئے، اچھی کوئی چیز آ جائے سامنے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر کسی انسان نے بھی آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو حقیقی شکر اللہ کا یہ یاد رکھیے، کیونکہ اس اللہ نے اس بندے کے دل میں تمہارے لیے کچھ نرمی ڈال دی ہے، اور جب تو نے اس اللہ کا واسطہ دیا تب اس نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو یہ حقیقی شکر گزاری تو اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ باقی دنیاوی لحاظ سے جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی آپ کا احسان کرے آپ کے اوپر تو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی دعا کرو، جزاک اللہ کرو، جزاک اللہ خیر، اللہ اس سے بہتر تمہیں جزا دے اس کی۔ تو یہ ایک نظام ہے، سب مل کے اللہ کی بندگی کریں، اللہ ہمارا رب، ہم اس کے بندے، کتنی سادہ بات ہے۔ اور جب کوئی مشکل مصیبت آئے تو صبر کریں۔ اور ایک حدیث میں کل پرسوں میں نے دوبارہ پڑھی، میری عقل حیران ہوگی کہ مالک کتنا مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مالک جب کسی اپنے بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، مالک خوش ہے اس سے، لیکن بندہ ذرا کمزور ہے، اتنے اعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن مالک سے محبت چونکہ بہت کرتا ہے، مالک کے لیے احترام اور عزت ہے، مالک اس کو بلند درجے کے اوپر فائز کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اتنا یعنی ذرا سست ہے کہ وہ اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا ہے اپنے عمل کے وجہ سے۔ تو مالک کیا کرتا ہے، اس کو کسی مشکل مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے پھر صبر کرنا ہی کرنا ہے، مومن ہے وہ تو کسی اور طرف نہیں جائے گا، نہ مزار پر چڑھاوے چڑھائے گا، نہ پیر صاحب کی پنڈلیاں دبائے گا، نہ تعویذ گنڈا کرے گا، نہ کسی کا واسطہ، وہ تو جمع رہے گا، سسکتا رہے گا اور اپنے مالک کی طرف توجہ رکھے گا۔ تو یہ ادا پھر مالک کو اس قدر پسند ہے کہ مالک اس کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہمارا اتنا عظیم رب ہے۔ ہمارے رب جیسا کوئی لا کے دکھاؤ نا بے ایمانو۔ ہم سے یہ امید رکھتے ہو اور ہمیں ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہم اس مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے سجدے ثابت کریں، کسی اور کے رکوع ثابت کریں، کسی اور کی نظر و نیاز، کسی کی ڈالی لے کے جائیں، چڑھاوے چڑھائیں، عرس اور میلے کریں، تب تم خوش ہو کے ہمیں جہنم میں اتار کے رہو گے؟ ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے ہم تو، بالکل اب یا دین یہ غلبہ پکڑے گا یا ہماری جان جائے گی۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اس نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے، زمین اور آسمان جیسی جنتوں کے وعدے کیے اپنے مومن بندوں کے ساتھ، اور وہ وقت ایک لمحے بعد بھی آ سکتا ہے، کوئی زیادہ صدیاں نہیں گزریں گی، ایک لمحے بعد بھی وہ وقت آ سکتا ہے، کسی لمحے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر لمحے مومن رہنا، ہر لمحے اپنے مالک کے فرما بردار اور مسلم رہنا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔